السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کے حوالہ سے یعنی توہین کی ہے قرآن پاک کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے جملے بولے ہیں۔ تو ناظرین، اب جیسے ہی ان کو اس بات کا علم ہوا ہے اور انہوں نے آ کے رجوع کیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب العالمین سے بھی معافی مانگتا ہوں اور عوام الناس کے سامنے بھی معافی مانگتا ہوں جن کی وجہ سے یعنی جن کا میری وجہ سے دل دکھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو ناظرین دیکھیں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب انہوں نے نیا اپنا پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے عام اعلان کیا ہے معافی مانگنے کا۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، آخر انہوں نے کیسے جملے استعمال کیے اور وہ کیسے قوم سے عوام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی قرآن کی اور حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بھی 2-3 باتیں کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے 3 ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو سچے دل کے ساتھ۔ تو ناظرین، وہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان اس کو معاف نہیں کرتا۔ میں ایسے جملے 2-4 کہتا ہوں
اگر بھانجے سے غلطی ہو جائے وہ کہتا ہے ماموں جی غلطی ہو گئی ہے، تو ماموں بھی غلطی نہیں کرے گا، پچھلے جو گناہ ہے اس کے تانے دے گا۔ بھتیجے سے غلطی ہو جائے گی تو وہ چاچو سے کہے گا چاچو جی میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دے، لیکن وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بیٹے سے غلطی ہو جائے وہ کہتے ہیں ابو جی غلطی ہو گئی معاف کر دے، لیکن باپ بھی جلدی معاف نہیں کر رہا۔ لیکن ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین فرماتے آنا تیرا کام ہے، میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، اگر آنسو بھی نہیں آتے رونے والا منہ بنانا تیرا کام ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، تیرے نام جنت الاٹ بھی کر دوں گا۔ تو ناظرین وہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ آپ صحیح البخاری کے اندر حدیث دیکھیں گے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دونوں احادیث کے اندر یہ حدیث ملتی ہیں۔ وہ بھی بندہ ہی تھا نا جس نے 100 بندہ قتل کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایسا بندہ گزرا ہے جس نے 100 بندے قتل کر دیے۔ اب وہ پہلے تو وہ 99 قتل کر کے ایک ایسے بندے کے پاس چلا گیا جس کے پاس علم نہیں تھا، اسے جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیا، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ وہ آگے سے کہتا کم علم تھا، کہتا کہ اللہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا۔ اس نے کہا چلو جہاں پہ 99 وہاں پہ 100 پورا کر لیتے ہیں، یعنی 100 ہی پورا کر لیتے ہیں۔ اس نے 100 قتل کر دیا، وہ 100 قتل کر کے چل پڑا ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک علم والے بندے سے ملا ہے۔ علم والے بندے نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کریں گے، آپ اس رستے جائیں گے تو وہاں پہ آگے نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر جائیں گے، آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو کہیں وہ اس طرف کو چل پڑتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے، اب وہ دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا، اللہ پاک کہ وہ دونوں فرشتے آ گئے، یعنی جدھر کو جا رہا تھا نیکی والے ارادے ادھر معافی مانگنے طرف، یعنی نیکی والا فرشتہ بھی آ گیا اور دوسرا جو وہ بھی آ گیا، یعنی جنت والا بھی آ گیا، جہنم والا بھی آ گیا۔ جنتی والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، جنتی والے جتنے بھی فرشتے وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اب اللہ پاک فرمانے لگے زمین کو ماپ لو، جو زمین اس کے پاس لگ رہی ہے، یعنی اگر نیکی کے ارادے کی جدھر جس طرف جا رہا ہے، جدھر نیکی کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، توبہ کے ارادے کے جا رہا ہے، اگر وہ زمین پاس ہے، جگہ پاس ہے، تو پھر جنتی لے جائیں۔ اگر جہنم پیچھے ہے راستہ کے، یعنی کہ جہنم والے راستے یعنی جگہ قریب ہے، تو پھر وہ لے جائیں۔ تو اللہ پاک نے زمین کو یہ کہا کہ زمین کو کہ سونگڑ جائے، تو جو جنت والا راستہ تھا، یعنی جدھر وہ معافی کے ارادے سے نکلا، اس وہ زمین پاس ہو گئی، تو وہ جنتی اس کو لے گئے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو نبی انسان ہے، جیسا کہ نبی پاک کی حدیث ہے کلو بنی آدم، یعنی جو حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں خطاؤن، یہ ساری خطا کار ہے، لیکن بندہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے، کتنی پسند ہے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہو کہ اس وقت سواری اس کے پاس ہو اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ سو جائے، اور وہ سواری جب اس کی آنکھ کھلے سواری غائب ہو تو بیچارہ پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھونڈتا نہیں ملتی، تو تھک کر کے پھر لیٹتا ہے درخت کے نیچے، اس کو نیند آ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے سواری مل جاتی ہے، وہ خوشی خوشی میں، خوشی کی انتہا کے اندر، یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، خوشی کی اتنی اس کو انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وہ آگے سے یہ خوشی میں کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، خوشی میں یہ جملہ کہہ دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ اللہ مسکرا پڑتے ہیں، خوشی کے اندر اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے خوشی میں یہ بات کہہ دی۔ تو ناظرین دیکھیں اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جتنی زیادہ وہ بندہ سواری ملنے پر خوش ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں رب کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔